حالانکہ آپ کہہ بھی سکتے ہیں کہ بھائی یہ بات یہ ایسے ہے کہ میں آپ ہی کے ساتھ ہوں، آپ ہی کے میں ابھی بھی انہیں کے ساتھ ہی ہوں. نہیں، بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے، اعتراض اٹھاتے ہیں شاید یہ سیٹ کے لیے کام کیا جا رہا ہے، لیکن آپ کے پاس بہت ساری جماعتیں آپس میں الجھ جاتی ہیں، بہت سارے لوگ الجھ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کام کیا ہے. جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے آپ ہی قدم اٹھاتے ہیں، آپ ہی کی آواز زیادہ مؤثر ہوتی ہے، حالانکہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ جو مرکزی جمعیت کے امین ہیں ساجد میر صاحب ہیں، پروفیسر ساجد میر صاحب، انہوں نے کیوں حمایت کر دی؟ کیا وہ اس نظریے کو نہیں دیکھتے یا ان کا مطمع نظر سیٹ ہے؟ بہت سارے لوگ رکھتے ہیں، اپنا حلقہ بھی رکھتے ہیں، مجمع بھی رکھتے ہیں، قوت بھی رکھتے ہیں، سیٹیں بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کی نہیں سنی جاتی اور نہ ہی وہ سناتے ہیں. وہ ہمارے امیر ہیں، ہم ان کے ساتھ ان کے قدردان بھی ہیں اور جماعتی معاملات میں ان کے ہم نوا بھی ہیں. جہاں تک تعلق ہے سیاسی اعتبار سے میری سوچ کا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں کہ وہ بات جو ہے نا اگر ہائی لائٹ نہیں ہو رہی تو ہائی لائٹ ہو جائے. ایک تو نوجوان آپس میں الجھتے ہیں اس بات پہ. سوشل سٹوریز چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی تمام ویڈیوز سے آپ باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان عابر احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل سٹوریز. آج ہم جس شخصیت کے ساتھ موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، عظیم باپ کے عظیم بیٹے ہیں. ان کا نام علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ ہے اور آپ ان کو کافی حوالے سے جانتے ہیں، لیکن ان کی جو وجہ شہرت ہے وہ یہ ہے کہ اپنی مسلکی غیرت کے حوالے سے یہ سب سے پہلے قدم اٹھاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، 17 کو یہ ابتدا ہے، لیکن انہوں نے جو اپنا عہد کیا ہے اور یہ بات کی ہے کہ ہم نے دینی جماعتوں کو سپورٹ کرنا ہے، خواہ وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتی ہوں. اور یہ نون لیگ کو چھوڑ کے، پی ٹی آئی کو چھوڑ کے صرف انہی کو کیوں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ ان کی جو جماعت کے سربراہ ہیں سینیٹر ساجد میر صاحب ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نون لیگ کی حمایت کریں گے، لیکن یہ دینی جماعتوں کی کیوں حمایت کرنا چاہتے ہیں؟ انہی سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، یہ دو باتیں سامنے آئی ہیں. ایک طرف حالانکہ وہ بھی آپ کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نون لیگ کی حمایت کریں گے، تو آپ دینی جماعتوں کی حمایت کرنا چاہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بنیادی بات ہے پاکستان اقلیہ لا الہ الا اللہ کی عملداری کے لیے حاصل کی ہے. ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں عرصے سے بدار گناہ کھلے ہوئے ہیں، شراب کی خرید و فروخت کا کام جاری ہے، سودی لین دین کاؤنٹر میں کھلے ہوئے ہیں. اس حوالے سے کبھی مسلم لیگ نے اور کبھی تحریک انصاف اور دیگر سیاسی جماعتیں جو خالصتاً سیاست کرتی ہیں مذہب سے ہٹ کر، انہوں نے کبھی ان چیزوں کے بارے میں اپنا موقف بیان نہیں کیا. اس ملک میں جتنی بھی کامیاب تحریکیں چلی ہیں علماء کے اتحاد اتفاق کا چلی ہیں، چاہے وہ طریقہ نظام مصطفیٰ ہو یا طریقت میں نبوت ہو. تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ علماء کو یک جان اور یک زبان ہو کر پارلیمنٹ کے اندر دینی اقدار کے فروغ کے لیے، سامراج کے چالوں کو ناکام بنانے کے لیے اور خاص طور پر حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر شاعر اللہ کے تحفظ کے لیے یکجان ہو جانا چاہیے. یہ تبھی ممکن ہوگا ہم جب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے. اگر ہم ایک دوسرے کا تعاون نہیں کریں گے اور سیکولر جماعتوں کا ہی تعاون کرتے رہیں گے تو ملک کے اندر پھر لا الہ الا اللہ کی عملداری تو نہیں ہو سکتی. تو بات بالکل سیدھی سادھی ہے، لا الہ الا اللہ کی عملداری کے لیے مشترکات کی بنیاد کے اوپر ہم دینی جماعتوں کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. نہیں، بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے، اعتراض اٹھاتے ہیں شاید یہ سیٹ کے لیے کام کیا جا رہا ہے. کوئی حرج والی بات نہیں. ملک کے اندر جو جماعتیں سیاست کرتی ہیں سیٹ کے لیے کرتی ہیں. سیٹ لینے کا بھی دو طریقے ہوتے ہیں، ایک آپ چوری ڈکیتی کے ذریعے لے لیں، ایک آپ ہرد برد کے ذریعے لے لیں، ایک آپ جو ہے کوئی ڈاکوؤں کی حمایت کے ذریعے لے لیں، ایک آپ جو ہے وہ بد کرداروں کی حمایت کے ذریعے لے لیں. دوسرا طریقہ کار یہ آپ نظریاتی بنیاد پہ چلیں. نظریاتی بنیادوں کے اوپر چلتے ہوئے سیٹ ملنے کے امکانات کم ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہم کوشش کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سیٹ والا مقصد ثانوی ہے، اصل مقصد نظریات کی عملداری ہے. اگر سیٹ کا مقصد اولین حیثیت رکھتا ہو پھر تو سیکولر جماعتوں سے چلنے میں سیٹ ملنے کے امکانات زیادہ ہیں. تو یہ جو مرکزی جمعیت کے امین ہیں ساجد میر صاحب ہیں، پروفیسر ساجد میر صاحب، انہوں نے کیوں حمایت کر دی؟ کیا وہ اس نظریے کو نہیں دیکھتے یا ان کا مطمع نظر سیٹ ہے؟ دیکھیں، وہ اپنی دانش کے اندر جو بات بہتر سمجھتے ہیں اس پر عمل کر رہے ہیں. وہ ہمارے امیر ہیں، ہم ان کے ساتھ ان کے قدردان بھی ہیں اور جماعتی معاملات میں ان کے ہم نوا بھی ہیں. جہاں تک تعلق ہے سیاسی اعتبار سے میری سوچ کا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. ایک تو نوجوان آپس میں الجھتے ہیں اس بات پہ. کوئی الجھنے کی ضرورت نہیں، کوئی الجھنے، جن کو جو بات سمجھ میں آتی ہے اس پہ عمل کر رہے ہیں. تو آپ کس جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ ہم نے دینی جماعتوں کی بات کی ہے، جو جس حلقے میں دینی جماعت بہتر سمجھتے ہیں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو کیا آپ بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں؟ آئیں گے انشاءاللہ، جنرل الیکشن میں لیں گے، اس سال دینی طبقات کی حمایت کے ساتھ لیں گے انشاءاللہ. اچھا، ایک جڑا والا میں سانحہ ہوا ہے اور میں حیران ہوں، جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے آپ ہی قدم اٹھاتے ہیں، آپ ہی کی آواز زیادہ مؤثر ہوتی ہے، حالانکہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، میں یہ بات سمجھتا ہوں تمام لوگ دوست آواز اٹھاتے ہیں، کوئی تنہا میں آواز نہیں اٹھاتا. بس کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میڈیا کے دوست یا نوجوان توجہ کر دیتے ہیں میری بات کی طرف، تو یہ بات شاید میں نے آواز اٹھائی ہے. سچی بات یہ ہے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی رحمت ہے کہ جو آواز اٹھائی جاتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ جو برکت پیدا کر دیتا ہے.
وگرنہ میں سمجھتا ہوں کہ اکیلی میری کنٹریبیوشن سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، بلکہ سینکڑوں علماء نے اس کے لیے آواز اٹھائی ہے اور کارکنوں نے اس کے لیے کوششیں کی ہیں، لوگوں نے محبت کا مظاہرہ کیا ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی میڈیا، کوئی ذرائع ابلاغ، کوئی صحافت کے ساتھ تعلق رکھنے کی وجہ سے ہماری آواز کو لوگ تھوڑی اہمیت دے دیتے ہیں، تو لگتا ہے یہ کہ صرف ہم نے اٹھائی ہے، حالانکہ یہ بات تاثر نہیں ہے، یہ تاثر درست نہیں ہے۔ نہ میں نے کبھی کریڈٹ لینے کے لیے یہ کام کیا ہے، میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں کہ وہ بات جو ہے نا اگر ہائی لائٹ نہیں ہو رہی تو ہائی لائٹ ہو جائے۔ ہم جب ہائی لائٹ کرتے ہیں، جب وہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ تنہا ہماری کوشش نہیں ہوتی، اس میں علماء کرام، جماعت، احباب، دوست سارے شامل ہوتے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی آواز میں برکت پیدا کر دے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ نہیں، آپ ہی کو کریڈٹ دیا جاتا ہے اور یہ حقیقی بات ہے، یہ پتہ نہیں اخلاص کا کام ہے، لیکن آپ کے پاس بہت ساری جماعتیں آپس میں الجھ جاتی ہیں، بہت سارے لوگ الجھ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کام کیا ہے اور آج بھی یہی مسئلے چل رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ حالانکہ آپ کہہ بھی سکتے ہیں کہ بھائی یہ بات یہ ایسے ہے کہ میں آپ ہی کے ساتھ ہوں، آپ ہی کے میں بعد ابھی بھی انہیں کے ساتھ ہی ہوں جو علماء آپس میں اگر کسی کو کوئی بدگمانی ان کا دور کرنا چاہتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ ہوں، ان کی خدمات کا بھی معترف ہوں، ان کی تائید بھی کرتا ہوں، لیکن جب میرے دوست احباب مجھے کسی موقع پہ بلاتے ہیں تو پھر میری ذمہ داری بنتی ہے کہ مظلوم کی حمایت کروں، چاہے وہ ادارہ ہو، چاہے مسجد ہو، چاہے مدرسہ ہو، چاہے کوئی مظلوم شخصیت ہو، میں ان کی حمایت کرتا ہوں، للہ فی اللہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو وہ قاتل پکڑے گئے ہیں آپ کے؟ قاتل الحمدللہ پکڑے گئے ہیں، لیکن ہم تب تک آواز اٹھاتے رہیں گے تب تک ان کو سزائے موت نہیں مل جائے۔ تو ناظرین، آپ نے ان کے دونوں موقف سنے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہی ہے کہ ان کی آواز اتنی مؤثر ہے، ورنہ بہت سارے لوگ رکھتے ہیں، اپنا حلقہ بھی رکھتے ہیں، مجمع بھی رکھتے ہیں، قوت بھی رکھتے ہیں، سیٹیں بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کی نہیں سنی جاتی اور نہ ہی وہ سناتے ہیں۔ ہم نے ان سے بات کی، الحمدللہ ان کی بات میں للہیت بھی ہے، خلوص سے نیت بھی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ شرف قبولیت بخشتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عابر احمد کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے سوشل سٹوریز اللہ نے کے بعد۔